اب بھائیو آخر میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں گفتگو اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس حوالے سے ہی میں نے کرنی نہیں تھی، لیکن چونکہ اب ای میلز مجھے بہت زیادہ آئی ہیں، یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں، بڑے لوگوں کو یہ کارڈ کی کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوئی ہیں. آخری 2 جملے میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کر دوں، اور وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو. یہ تسبیح والا ایشو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے. وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے. سنن نبی داؤد 1501 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی. یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر. 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کے اندر. اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں، رفع الیدین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں قیامت میں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی اجتہاداً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے ہی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ صرف دائیں پہ کرے لیکن بائیں والے کو برا نہ کہے. اور جس حدیث کی بنیاد پہ وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے، وہ پکی ضعیف روایت ہے. اس میں اعمش مدلس ہیں اور آرام سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء و رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ اعمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو اعمش امام المدلسین ہے، اعمش، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے تھے، ثقہ سے نہیں صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری، جو ان جیسے ہزاروں لوگوں ہوتے ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں، ان کی تدلیس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، اس میں آمش کی تدلیس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں، انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے. تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی، چونکہ یہ ثقہ ہوتے تھے. یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی، وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا، تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں، تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں، تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت ہی ضعیف ہے. فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مسلح پہ آگے کیا، 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی آسانی رہتی، بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا دو، کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے، یہ مصباح ہے. ٹھیک ہے، تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی، انفرادی ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟
تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا، آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں؟ تو آپ نے پھر اس کا ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے، اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، تسبیح صرف جواز ہے. لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف، ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں، مصباح بالکل ثابت ہے. اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کہتا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریاں پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو اٹھوا دیا. وہ اجتماعی ذکر تھا، انفرادی ذکر بالکل درست. اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں، بدعت ہوگی. انڈیویجول آپ پڑھتے ہیں، اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے. بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں دو طبقات ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے. اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتوی ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیل میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہو. تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ. اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں. بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا، یہ افضل ہے. تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں. اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں. اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245. لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں. ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں. کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں. مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے جو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے. بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو. مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے. چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں. یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفى 198 ہجری. ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے. ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پہنا کرتے تھے، اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ تاریخ ابن معین حوالہ سن لیں، جلد 1 صفحہ 126. تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعتی کہے گا؟ کوئی مائدہ لال جمعہ ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد نو، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال. مصباح لفظ لکھے مطبعۃ شاملہ میں، وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی. بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B. بدعت پہ 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان
اللهم ثبتنا على القرآن اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت. ظاہر ہے کہ رات کے وقت نبی علیہ السلام چادر لے کے سوتے تھے. ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو چادر لے کے سونا چاہیے. گرمیوں میں باریک چادر آپ لے لیں، سردیوں میں موٹی. سردیوں میں تو خیر لیتے ہی ہیں لوگ. تو اے چادر میں لپٹ کر رات کے وقت یعنی سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں. قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کرے، یعنی قرآن کے ساتھ. وہ آگے آ بھی جائے گا. نصفہ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھوڑی دیر رات کو نماز پڑھ لیا کرے. وہ تھوڑی دیر اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں 5 منٹ کی عشاء ہو اور جناب 2 منٹ کی فجر ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کرے. نصفہ، آدھی رات. او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، منہ، اس میں سے منہ قلیلا. او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لے. تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتا کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں. تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے. تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں. یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے. اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے. باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں مغرو لا کے نس جاندے نے، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا. تو میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نماز اتنی یعنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے. قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے، لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس لیے میں نے یعنی یہ قیام اللیل چونکہ اب رمضان میں شروع ہونے والا تھا، تو میں نے آج تو 20 رمضان مبارک 1440 ہجری ہے، تو میں نے یعنی رمضان سے 1 دن پہلے ہمارے سنڈے کی کلاس تھی، اس میں میں نے باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ آپ قیام اللیل میں قرآن پاک کو، مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیام کر سکتے ہیں. کم از کم کنسنٹریشن رہے. موبائل فون ہے تو اس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے اس کو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، اور بے شک نیچے ترجمہ بھی کھول لیں. کم از کم کنسنٹریشن ڈیولپ ہو قرآن کے ساتھ. اور قرآن کو سیکھنے کا بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہے. باقی عربی تو آپ بے شک پیرلل میں ضرور سیکھیں، لیکن عربی سیکھتے ہی نہ کوئی مر جائے، وہ پیرلل میں سیکھیں. قرآن پاک جو علماء نے اتنی محنت کر کے ترجمے کیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے فرسٹ ہینڈ نالج تو کم از کم عقیدے کے حوالے سے گین کریں. اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ چلے کسی کا ترجمہ نہیں پڑھتا تو آپ بریلوی صاحب کا ہی پڑھ لیں. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشری تھانوی صاحب کا پڑھ لے. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اگر کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. یعنی جو جہاں پہ بھی ہے کم از کم اپنے اپنے علماء کی محنت سے استفادہ کرے کہ انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج کے اندر ترجمے اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ پبلک تک بات پہنچ جائے. ساتھ عربی ضرور سیکھیں شوقیہ، لیکن جو آلریڈی محنت ہوئی ہے اس کو آپ اویل کریں تاکہ جلد از جلد قرآن پاک کی تعلیمات آپ اپنے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، سمونے میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ آپ قیام اللیل میں اگر لے کے کھڑے ہوں، اور عام دنوں میں بھی آپ قیام اللیل نہ بھی کر رہے ہوں، گھر میں قرات لگائی ہو، ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں، عربی آپ وہاں سے سنتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ نیچے پڑھتے جائیں، تو یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ کی ووکیبلری اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو خود بخود یعنی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو لوگ عرب ملکوں میں جا کے رہتے ہیں وہاں جا کے کوئی گردانے تو نہیں پڑھتے ہیں، وہ سرفناف تو نہیں پڑھتے، لیکن کچھ عرصے بعد رہ کے عربی سیکھ جاتے ہیں. لوگ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کوئی ٹینس تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن ساتھ رہ کے انگریزی سیکھ جاتے ہیں. یعنی آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بات سن کے. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں پٹھان ہیں، وہ کے پی سے پنجاب آئے ہیں مزدوری کے لیے، یہاں کے پنجابی بھی سیکھ گئے. یہاں سے کئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں، کچھ عرصہ رہ کے وہ پشتو بھی سیکھ گئے. او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. یہ جو یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویاں نہیں، ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری رات کا ہوتا تھا.
الموطا امام مالک سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کی ڈیوٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگائی تھی. وہ لوگوں کو 11 رکعت رمضان میں پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے اور جو ہم میں کو بوڑھے لوگ تھے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے. رمضان مبارک میں رکعتیں پورا کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سننا مقصد ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو 20 تراویح والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا وہ 8 پڑھ کے بھاگنا ہے وہاں سے، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن سننا ہے. ایک دفعہ سال میں دورہ قرآن ہو جائے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں آ کے. جس سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی انہوں نے انشور کیا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ علیہ السلام نے یاد کیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا ہوا، اور وہی ہوا. تو قیام اللیل مقصد ہے. جہاں پہ 8 تراویح ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ 8 پوری پڑھیں، قرآن پورا سن کے جائیں. یہ رکھتے پڑھنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب جماعت تراویح کی شروع کروائی تو سیدنا عمر عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر سے نکلے اور آئے مسجد میں، بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس کو میں نے مقرر کیا قیام اللیل کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے خود قیام اللیل کو نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے اور یہ جملہ بولا کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر کے اندر قیام اللیل کرنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے. یہ تراویح جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے قیام اللیل کا. سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں خود اٹھ کے جسے قرآن زبانی یاد ہے وہ قرآن قیام اللیل کرے. اور نفلی نمازیں ویسے بھی جماعت کے بغیر زیادہ افضل ہے. یا جماعت سے کروانا چاہتا ہے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لے. ہاں جن کو قرآن زبانی نہیں آتا یا ان کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہے ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ پریفریبلی مسجد میں ہی ادا کریں. میری اپنی روٹین یہی ہے کہ میں مسجد میں قیام اللیل کرتا ہوں. مجھے قرآن سننے پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قیام اللیل مسجد میں ہی جا کے کیا جائے. تو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ جس طرح کا قرآن آج کل پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کی تحریف ہے. یعنی وہ صرف سامع کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے پڑھ رہے کیا ہیں. تو سر آپ کیوں مشقت پیچھے کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے تو آپ نے تراویح پڑھنی تھی یا قیام اللیل کرنا تھا، وہ تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہا. تو آپ تو پھر پیچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو جائیں گھر جا کے بیٹھ جائیں، قرآن تلاوت ٹی وی پہ لگا کے یوٹیوب پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم ٹائم تو گزارے نا. یہ رکھتے پوری کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، رکھتوں کا تو بوجھ ہے ہی نہیں ہے. یہ قرآن نماز کے دوران پڑھنا کیونکہ اس میں کنسنٹریشن ہے. آپ ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تھوڑی دیر بعد بندہ تھک جاتا ہے اور نہ وہ لذت آتی ہے. لیکن نماز میں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے. اور صحابہ میں کیا اہتمام تھا، صحیح بخاری میں نے بتایا تعلیقاً روایت موجود ہے اور سنن الکبریٰ البیہقی میں پوری سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی اما عائشہ کا وہ محرم تھا نا، غلام تھا آپ کا، تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے نیت کرتی تھی اور وہ قرآن میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اتنے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام اور سنا کرتے تھے. تو یعلمون تعلمون والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن ترتیل کے ساتھ. اس میں الفاظ ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ایسا کہ قرآن سمجھ بھی ہے. اچھا یہ تو ترتیل کا لفظ یعنی ٹھہر کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوا. پھر قرات کی ٹرمنالوجی میں بھی ترتیل کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے. 2 ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدر اور دوسرا ترتیل. حدر کہتے ہیں قرآن پاک کو تھوڑی سپیڈ سے پڑھنا، جیسے ہم قیام اللیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر. اور ترتیل جو قرات کی ٹرم میں ترتیل ہے وہ قرآن پاک کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا. جیسا کہ یعنی یہ جب محفل قرات ہوتی ہیں اس میں قاری حضرات کے مقابلے ہوتے ہیں. قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، وہ کتنی سر لگا کے لمبی لمبی آیات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہ بعض کا 3 آیات ہی 10 منٹ میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ترتیل ہے. قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا وہ اس والی ترتیل میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس ترتیل میں پڑھنا ہوتا ہے جسے قرات کی ٹرم میں حدر کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے قیام اللیل کروانے والے قرآ حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی افضل یہی ہے کہ ہر آیت الگ سے پڑھی جائے.
ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ٹھہرے. ایک یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسا پڑھ, یہ ترتیل نہیں ہے, یہ حدر سے بھی کوئی ایک درجے آگے کی چیز ہے. لیکن آپ عرب کے قاریوں کو سنیں قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل کے اندر, وہ ترتیل تو نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایک آیت الگ, ہر آیت الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت کھینچتے بھی نہیں, درمیانی سپیڈ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام, قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے, روندتا ہے, اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے, کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جاری رکھی گئی ہیں, مغرب عشاء اور فجر کی نماز, یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں, اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر, فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ, چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں, چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے, سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے, اچھا 30ویں پارے سے کچھ صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی, اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا, اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں, یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی ہے, یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے, اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی. اب یہ لانا بات ہے, جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں, 4:30 ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی, 4:40 چل رہی تھی, 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے, تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے, اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ 100 ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک, بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور 1 رکعت اس دوران بھی ہو جائے, اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے, لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے, یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ, تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں. 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں, تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں, رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں, آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں, تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد ہے. وطئ, یہ لفظ جو ہے نا, یعنی وطئ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے, الموطا بھی لفظ عربی کی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے. وطی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, یعنی علماء کو سمجھ آ جائے گی. عوام الناس کے لیے الموطا کا لفظ کا مطلب ہے ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلیں, جسے روندا جائے. الموطا امام مالک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الموطا. یعنی امام مالک نے کہا کہ میں اس راستے کی احادیث جمع کر رہا ہوں جسے کثرت سے لوگوں نے اڈاپٹ کیا, یعنی صحابہ اور تابعین. تو وہ بھی روندا, یعنی راستہ روندا جاتا ہے نا پاؤں کے نیچے. یہاں پہ بھی آ رہا ہے
کہ رات کا قیام جو ہے یہ نفس کو رون دیتا ہے، یہ نفس کے اندر جو ایک اکڑ ہے نا وہ ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ظاہر پوری امت کو خطاب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی، دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ رب المشرق والمغرب، اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب، اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، کارساز اللہ کو بنا لو، وہی ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز، کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ واصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے، یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں، تو سچائی تو ہے ہی، وہ عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ برا لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ